باہر سے آئے تھے، میں ان کے منہ کو دیکھ رہا ہوں اور ان کی گفتگو چل رہی ہے. چودھری جی میں 15,000 کا بکرا لیا ہے. دوسرا کہتا میں نے 20,000 کا لیا ہے. ایک کہنے لگا میں نے 4 بکری لیے. میرا خیال ہے کافی رہیں گے 4 بکرے. میں اور میرے بڑے بھائی ڈاکٹر توفیق الرحمان ہم دونوں تھے، گفتگو سنتے رہے. جو وہ اذان ہوئے 5-7 منٹ گزر گئے. میں نے کہا اذان ہو گئی؟ ہاں جی مول صاحب اوپر مسجد ہے، جا کے نماز پڑھ لو. اوپر مسجد ہے، جا کے نماز پڑھ لو. اور وہ نیچے فخر کر رہے ہیں میں جی 15,000 کا بکرا لیا، میں نے 20,000 کا بکرا لیا، میں نے 25,000 کا، میں نے 4 بکرے لیے. میرا خیال ہے کافی رہے گا، اللہ راضی ہو ہی جائے گا، 4 بکرے دے رہا ہوں. نماز کا کہا گیا، کہا جی اوپر مسجد آپ جا کر پڑھیں، کس نے منع کیا آپ کو؟ اور ہم گئے. واقعی صرف 2 بھائیوں نے ہم نے جماعت کروائی. نیچے ان قربانی کے لیے 5-5 4-4 بکرے 20-20 25-25 ہزار کے خریدنے والوں میں سے ایک بھی اٹھ کر نہیں آیا. یہ قربانی بکرے ذبح کرنے کا نام نہیں ہے. یہ قربانی اللہ کو نہ تمہاری قربانی کا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے. یہ قربانی تو خواہشات پہ چھری چلانے کا نام ہے. ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں تیرے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں، تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ نیک اولاد جواب میں کہتی بابا ففعل ما تؤمر، کر گزریے جو آپ کو آرڈر دیا گیا ہے، مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے. بڑھاپے کی اولاد اس کو لٹا لیتے ہیں اور پیشانی کے بل لٹاتے ہیں کہ سیدھا لٹاؤں، چھری میرے ہاتھ میں ہو اور چلاتے وقت میری آنکھیں اس کی آنکھوں سے ٹکرائے، اس کا چہرہ میری آنکھوں سے کے سامنے ہو تو باپ کی فطری محبت جوش مارے اور بیٹے کی محبت میں آ کر کہیں میں اللہ کے حکم کی ادائیگی سے رک نہ جاؤں، میرے ہاتھ لڑکھڑا نہ جائیں. چھری چلنے سے میرا ہاتھ انکار نہ کر دے کہ میں نہیں چلاتا، یہ تو بیٹا ہے، یہ تو لختے جگر ہے. پیشانی کے بل لٹاتے ہیں اور قربانی کے لیے تیار کر لیتے ہیں. اور مالک اپنی رحمت سے ان کو نکال کر جنت کا ایک جانور بھیج دیتا ہے اور اعلان کرتا ہے ابراہیم ہم نے تجھ کو آزمایا تھا، تو اپنی آزمائش میں پورا اترا ہے. یہ قربانی کا نام جانور کو ذبح کرنا نہیں، اپنی خواہشات کو ذبح کرنا ہے. یہ اس سنت کو ساری عمر کے لیے ہماری شریعت کے اندر بھی باقی رکھا گیا ہے. لیکن اس قربانی سے درس کیا ملتا ہے؟ اگر اللہ کی محبت کے مقابلے پر بیوی رکاوٹ بنے، بیٹا رکاوٹ بنے، قوم قبیلہ برادری رکاوٹ بنے، سب کو چھوڑا جا سکتا ہے، رب کو چھوڑا. یہ قربانی ہے. اگر آپ سمجھے میری زندگی ہی گزرتی رہے جیسے گزر رہی ہے، اللہ کے احکامات کو میری بیوی توڑ رہی ہے، میرے ماتھے پہ بل نہیں پڑتا، میرا بیٹا توڑ رہا ہے، میرے ماتھے پہ بل نہیں پڑتا، قوم برادری اللہ کے احکامات کو ٹھوکر مارتے ہیں اور میں ہنس کے ٹال دیتا ہوں اور پھر قربانی کے لیے جانور لے کر بھی کھڑا ہو جاتا ہوں تو میری قربانی قبول نہیں ہونے والی. یہ قربانی تو سبق ہے، یہ قربانی تو درس ہے، یہ قربانی تو آپ کی اور میرے ایمان کا امتحان ہے. آپ نماز کے لیے بیوی کو اٹھاتے ہیں، اٹھو نماز پڑھو. ارے تو پڑھ لا، تو اپنی قبر جانا میں اپنی قبر جانا، میں نو ٹائم لگے گا، پڑھ لیں گی، نہیں لگے گا نہیں پڑھا گی. تو ٹھیکیدار ہے، تو کیا لگتا ہے؟ میرا دل کرے گا پڑھ لوں گی، نہیں کرے گا نہیں پڑھوں گی. کہتا اچھا ٹھیک ہے. بیوی جو ہوئی نہیں مانتی نہ مانے. حاجی صاحب تسبیح لے کے اللہ اللہ کرتے ہوئے، لمبی داڑھی، ماتھے پر محراب، قدم اٹھا کر مسجد کی طرف جا رہے ہیں. بیٹا ڈش انٹینے کا ریموٹ لے کر چینل پہ چینل چینج کر رہا ہے، بدکاری اور بے حیائی کے سین دیکھنے کے لیے تلاش کر رہا ہے. اور یہ جا کر باقاعدہ نماز پڑھ کے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے اذان کے وقت مسجد میں موجود ہیں، بڑا طویل ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت، نمازیں. واپس آتے ہیں، بیٹا وہیں پر ڈش انٹینے پہ بیٹھا بدماشی کر رہا ہے. کہا یہ اولاد جوان ہو گئی کی کہہ سکنے ہیں، ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہا ہے. یہی بیٹا، یہی بیوی، یہی بھائی، یہی برادری، اس کے ساتھ محبت کا معاملہ، پیار کا معاملہ، سلوک کا معاملہ ہے. اور اللہ کے احکامات سے یہ کھیل رہے ہیں، ٹھوکرے مار رہے ہیں. تو وہاں پر اس کی غیرت جوش نہیں کھاتی. یہ کس منہ سے قربانی دینے کے لیے چلا ہے؟ میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں.
یہی بیٹا جو نماز کے لیے نہیں اٹھتا، یہی بیوی جو نماز کے لیے نہیں اٹھتی، آپ ڈیوٹی کر کے باہر سے گھر میں آئیں اور بیٹا اٹھ کر بابا جی کا استقبال کرنے کے بجائے باپ کے منہ پہ تھپڑ مارے تو کیا خیال ہے؟ گال ملتے ہوئے کہیں گے جی پتر جوان ہو گیا، کچھ بھی کر سکتا ہے، کیا کر سکتے ہیں، بیٹا جوان ہو گیا، جو جی چاہے کرے۔ آ کر بیٹھ جاؤ گے، کہو گے آج اس نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا ہے، میرے گھر میں رہ رہا ہے، میری چھت کے نیچے رہ رہا ہے اور میرے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے، اس چھت کے نیچے یا یہ رہے گا یا نکل جا میرے گھر سے۔ وہ ڈاٹا ہوگا میں نہیں نکلتا، کہا اچھا پھر میں نکل رہے ہیں۔ باپ نکل جاتا ہے یا نہیں نکل جاتا؟ اولاد کو چھوڑ کے باپ چلے جاتے ہیں نا، گھروں کو ترک کر دیتے ہیں، کیوں؟ اس کی عزت نفس پہ چوٹ پڑتی ہے۔ لیکن یہ اللہ کی شریعت پہ چھریے چلائے اور مجھے کوئی چوٹ نہ لگے، اس گھر میں اللہ کے احکامات کو توڑا جائے، اس کی مخالفت کی جائے اور میں سمجھوں کہ قربانی کا بکرا خرید کے میں نے بڑا کردار ادا کر دیا ہے۔ قربانی درس ہے کہ اللہ کی محبت میں کائنات کے اندر کوئی بھی رکاوٹ بنے گا میں اس کو ٹھوکر مار دوں گا، رب سے دوستی خراب نہیں کر سکتا۔ میری اصل محبت اللہ سے ہے۔ ہر طرح کی خواہش، ہر طرح کی تمنائیں قربان کی جا سکتی ہیں، مالک کا حکم قربان۔ بیگم 100 دفعہ آپ سے ناراض ہوتی رہے، میری بہن کی شادی ہے، آپ کی سالی کی شادی ہے، میں نے جانا ہے اور آپ کو پتا ہو اس شادی پہ ڈھول بجیں گے، گانے چلیں گے، مہندی کی رسم، ابٹن کی رسم، موم بتیاں سجی ہوئی مہندی کے تھالوں میں آئیں گی، لڑکی اور لڑکے رقص کرتے ہوئے مخلوط باہر نکلیں گے، بے حیائی بدماشی کے مناظر ہوں گے، یہ آپ کی بیوی ہے۔ اس سے کہو کہ اس گندی محفل میں تجھے نہیں جانے دوں گا، میری شریعت مجھے اس سے منع کرتی ہے۔ تیری بہن کی ناراضگی منظور ہے، رب کی ناراضگی منظور؟ قربانی اللہ کے لیے سال کے دنوں میں افضل ترین دن قربانی والا دن، خون بہانے والا دن، یہ افضل ترین ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی خواہشات کو اللہ کے حکموں کے سامنے ذبح کیا تھا۔ جو اس طرح قربانی کی عید کا انتظار کرتا ہے اسے مبارک ہو یہ قربانی، اور جو اپنے گھر کے اندر شیطان کے جھنڈے کو غالب کرتا ہے، رحمان کے جھنڈے کو مغلوب کرتا ہے، وہ کس منہ سے قربانی دے رہا ہے؟ نمبر 2، یاد رکھیے یہ قربانی کا حق خالص اللہ کے لیے ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ کے لیے نماز پڑھو اور کس کے لیے قربانی کرو؟ وَانْحَرْ، اللہ کے لیے قربانی کرو۔ اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ، اللہ کے ساتھ ساتھ یا اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے لیے قربانی کرتا ہے، وہ اللہ کی عبادت میں شرک کر رہا ہے۔ یہ مشرکین مکہ کا فعل تھا، وہ 2 جانور تیار کیا کرتے تھے، ایک قربانی کے لیے اللہ نام کا اور ایک بابا جی کے عرس کے نام کا، شاہ صاحب کی زیارت کے نام کا، پیر صاحب کی زیارت کے نام کا۔ ایک اللہ نام کا ذبح کرتے، ایک لات عزا کے نام پہ ذبح کرتے۔ اگر لات و عزا کا جانور مر جاتا تو اللہ والا جانور اٹھا کر اس کو دے دیتے، لیکن اگر اللہ والا جانور مر جاتا تو لات و عزا کا جانور ادھر ٹرانسفر کہتا نہیں جی بابا لت باندھ دے گا ساڑی، یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے تو بیڑا غرق کر دے گا اگر ہم نے اس کا جانور دائیں بائیں کیا۔ اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرتا ہے وہ شرک کا جرم کر رہا ہے۔ اور یاد کر لیجئے امام الانبیاء امام اعظم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے ایسے مجرم پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اس کی قربانیاں قبول نہیں ہوتی، اس کی عید کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، اس کا حج قبول نہیں ہوتا، اس کے روزے قبول نہیں ہوتے، جو اللہ کے علاوہ درباروں پر، درگاہوں پر، خانقاہوں پر پیر جیلانی کے نام پہ ذبح کرتا ہے، بی بی فاطمہ کے نام پہ ذبح کرتا ہے،
پیر ککڑ شاہ کے نام پہ ذبح کر